بہت زمانہ پہلے ایک ایسی سلطنت تھی جسے لوگ نورآباد کہتے تھے۔ یہ سلطنت اپنی خوبصورتی، امن اور پھولوں کے باغات کی وجہ سے مشہور تھی۔ یہاں کے آسمان پر اکثر ہلکی گلابی روشنی چھائی رہتی، جیسے فجر کی نرم سی مسکراہٹ۔ اسی سلطنت کے شاہی محل میں ایک رات ایک ننھی شہزادی نے جنم لیا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، محل کے باغ میں کھلے تمام گلاب ایک ساتھ مہک اٹھے۔ ملکہ نے محبت سے کہا، یہ بچی عام نہیں، اس کے دل میں روشنی ہے۔ بادشاہ نے اس کا نام شہزادی روشنا رکھا، مگر جلد ہی پوری سلطنت اسے گلابی شہزادی کہنے لگی۔ شہزادی بچپن ہی سے بہت نرم دل تھی۔ وہ محل کے باغ میں اکیلے نہیں کھیلتی تھی، بلکہ پرندوں، تتلیوں اور جانوروں کے ساتھ وقت گزارتی۔ اگر کسی کا دل دکھا ہوتا تو وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ جاتی، اور عجیب بات یہ تھی کہ اس کی موجودگی سے لوگوں کو سکون ملتا۔ مگر اس سب کے باوجود شہزادی کے دل میں ایک کمزوری تھی، وہ اندھیرے سے بہت ڈرتی تھی۔ رات کے وقت وہ چراغ جلائے بغیر سو نہیں پاتی تھی۔ ایک دن محل میں ایک بوڑھی دانا عورت آئی۔ اس نے شہزادی کو دیکھا اور آہ بھری۔ اس نے بادشاہ اور ملکہ سے کہا کہ اس بچی کے نصیب میں ایک بڑی آزمائش لکھی ہے۔ اس نے پیش گوئی کی کہ اگر کبھی سلطنت پر اندھیرا چھا جائے تو صرف یہ شہزادی ہی اسے ختم کر سکے گی، مگر شرط یہ ہے کہ اسے اپنے خوف پر قابو پانا ہوگا، ورنہ اندھیرا سب کچھ نگل لے گا۔ وقت گزرتا گیا اور گلابی شہزادی جوان ہو گئی۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی تھی۔ اسی دوران شمال کی پہاڑیوں میں ایک سیاہ جادوگر نے طاقت حاصل کرنا شروع کر دی۔ وہ روشنی اور محبت کا دشمن تھا، اور اس نے سن رکھا تھا کہ نورآباد میں ایک ایسی شہزادی ہے جس کے دل میں بے پناہ طاقت چھپی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ تو وہ اس طاقت کو حاصل کرے گا، پوری سلطنت کو اندھیرے میں ڈبو دے گا۔ ایک رات اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ سورج کئی دنوں تک نظر نہ آیا، فصلیں مرجھانے لگیں، اور لوگوں کے دل خوف سے بھر گئے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، مگر کوئی واپس نہ آیا۔ آخرکار گلابی شہزادی نے محسوس کیا کہ یہ وہی لمحہ ہے جس کے لیے اسے تیار کیا گیا تھا۔ ملکہ نے شہزادی کو ایک نازک سا گلاب دیا اور کہا، یہ صرف پھول نہیں، یہ تمہارے دل کی محبت کی نشانی ہے۔ جب ڈر لگے تو اسے تھام لینا۔ او شہزادی کا دل کانپ رہا تھا، مگر اس نے ہمت باندھی اور تنہا سفر پر نکل پڑی۔ وہ گھنے جنگلوں سے گزری جہاں عجیب آوازیں آتی تھیں، اندھیری وادیوں سے گزری جہاں سائے حرکت کرتے محسوس ہوتے تھے، اور آخرکار سیاہ جادوگر کے قلعے تک پہنچی۔ قلعہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جادوگر نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، تم اتنی نازک ہو، مجھے کیسے روک سکو گی؟ گلابی شہزادی خوف سے کانپ رہی تھی، مگر پھر اس نے آنکھیں بند کیں، اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکا، اور ان سب لوگوں کو یاد کیا جن کے چہروں پر اس نے مسکراہٹ لائی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاب اچانک روشنی میں بدلنے لگا۔ وہ روشنی آہستہ آہستہ پورے قلعے میں پھیل گئی۔ اندھیرا چیخنے لگا، دیواریں ٹوٹنے لگیں، اور سیاہ جادوگر اپنی ہی تاریکی میں گم ہو گیا۔ جب شہزادی واپس نورآباد پہنچی تو آسمان صاف تھا، سورج پہلے سے زیادہ روشن تھا، اور باغوں میں پھول پہلے سے زیادہ کھلے ہوئے تھے۔ لوگ خوشی سے رو رہے تھے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو گلے لگا کر کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ محبت اور حوصلے میں ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد گلابی شہزادی صرف ایک حکمران نہیں بلکہ امید کی علامت بن گئی۔ اس کے نام کی طرح سلطنت میں ہمیشہ گلابی روشنی چھائی رہتی، اور لوگ نسلوں تک یہ کہانی سناتے رہے کہ کیسے ایک نرم دل شہزادی نے اپنے خوف کو شکست دے کر پوری دنیا کو روشنی دے دی۔